بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر ضلع بنیر صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت پہاڑی اور دور افتادہ علاقے جس کو امازی کہا جاتا ہے، چملا امازی، وہاں پر ہم موجود ہے اور آپ کو زیارت کرانا چاہتے ہیں ایک بہت بڑے عجیب چیزوں کی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک کے امین بنے۔ 1786 میں وہ دہلی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد 1822 میں فریض حج ادا کرنے کے بعد وہ واپس ہندوستان تشریف لائے، اور یہاں پر جب اس نے دیکھا کہ سکھوں نے بالخصوص رنجیت سنگھ نے یہاں پر جو تباہی مچا رکھی تھی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پر جو ظلم وہ ڈال رہے تھے، اس کے خلاف سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے پشاور تشریف لائے، پھر چارسدہ تشریف لائے، پھر ابتدا میں انہوں نے نوشہرہ شیدو میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی، جس میں اللہ رب العالمین نے اس کو فتح اور کامیابی وہ عنایت فرمائی۔ اس کے بعد وہ پشاور واپس تشریف لے گئے، وہاں پر انہوں نے اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کیا، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ تشریف لائے یہاں پر ملاکنڈ میں، سوات میں، بنیر میں انہوں نے کافی عرصہ تک قیام بھی کیا، اور بالآخر سکھوں کے خلاف انہوں نے جو ایک تاریخی جنگ لڑی، تاریخی معرکہ لڑا، وہ بالاکوٹ کے مقام پر اس نے جام شہادت بھی اس میں نوش کی۔ اس کے بعد اس کے کچھ 600 لگ بھگ کے مجاہدین وہ مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے ساتھ جو معتمد لوگ تھے ان میں مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے اولاد کے ساتھ آج ہم ان کے استانہ پہ، ان کے گھر پہ ہم موجود ہے، اور میرے دائیں جانب جو بزرگ وہ کھڑا ہے وہ مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے خاندان میں سے ہے، اس کے اولاد میں سے ہے۔ ہم آپ کو زیارت کرانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ چوغا جو اس نے ہدیہ کیا تھا مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ وہ چوغا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کی بہت ساری کافی جنگیں لڑی گئی ہے، اور اس خطے میں اگر آج ہم مسلمانوں کی آزادی دیکھ رہے ہیں تو سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف جو عملی جہاد کا میدان تھا وہ انہی اکابرین نے گرم کیا تھا۔ یہ ہے مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ چوغا جس میں انہوں نے اسلام کی ابیاری اور اسلام کے تحفظ کی جنگیں لڑی ہے۔ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خون کے نشانات بھی ہے، دھبے بھی ہے، جو اس میں بہت ظاہر ہے، بہت واضح ہے، اور اس طرف بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ان کے تبرکات ہے، اور یہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بنیر کے عوام نے الحمدللہ اور اس خطہ کے مسلمانوں نے اسلام کی آزادی اور مسلمانوں کی آزادی کی جو جنگیں لڑی ہے، اس خطے کی آزادی کی جو جنگیں لڑی ہے، آج اگر سبز ہلالی پرچم آپ کو پاکستان میں سربلند نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یونین جیک نہیں ہے برطانیہ کا، تو یہ انہی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور انہی اکابرین کی مرہون منت ہے۔ یہ ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دستار مبارک، امامہ مبارک، جسے وہ خود بھی باندھتے تھے، اور اس کے بعد اس نے اس کو مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کیا تھا۔ یہ ہے اس کا دستار مبارک، زرد رنگ کی پگڑی ہے جو احادیث مبارکہ میں جبریل امین علیہ السلام کے سر پر دیکھی گئی تھی، اور بدر کے موقع پر فرشتوں کے سردار ہونے کے ناطے یہ قیادت کی پگڑی ہے، یہ امامت کی پگڑی ہے، یہ سیادت کی پگڑی ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کی ایک امین جماعت سے وابستہ کیا ہے، جمعیت علماء اسلام دارالعلوم دیوبند۔ ان کے جو تحریک کے لوگ ہیں الحمدللہ آج بھی وہی لوگ وہ زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
کا وہ امسا مبارک ہے، آسا مبارک ہے، وہ چھڑی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں اس میں انہوں نے ساتھ خنجر بھی رکھا ہے، اور اس کو بند کر کے فولڈ کر کے یہ آپ اس کو بطور عصا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی تبرکات ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہم آج یہاں پر ہمارے دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر اس کا تلوار بھی ہے جس پر انہوں نے سکوں کے خلاف جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس وقت راجہ رنجیت سنگھ اور فرنگی سامراج وہ دونوں ایک پیج پہ تھے، اور وہ مسلمانوں کے مزاحمتی تحریکوں کو بہرحال کچلنا چاہتے تھے۔ یہ ہے وہ تلوار جس کی بدولت اللہ نے اس دھرتی پر اسلام کو محفوظ کیا، اور الحمدللہ اس تلوار کو اٹھانے والے، اس کو سنبھالنے والے اور اس کا لاج رکھنے والے آج بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بنیر کا خطہ ہمیشہ کے لیے مجاہدین کا گزرگاہ رہا۔ یہاں کے لوگوں نے مجاہدین کے صرف نہیں، ان کے گھوڑوں کی خدمت کی ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں جنگ امبیلا ہو یا بابا جی کنڈو کا جنگ ہو یا سرتور فقیر کی طرف سے جو جنگ لڑی گئی چکدرہ میں، سرتور فقیر نامی مجاہد، وہ مجاہدین کا سربراہ، وہ بھی بنیر کا رہنے والا تھا، ریگا کا رہنے والا تھا۔ پھر جنگ امبیلا کی 1866 کی جو جنگ تھی فرنگیوں کے خلاف، جس میں جنرل چیمبرلین وہ خود زخمی ہوئے تھے، اور فرنگیوں کے کچھ 7,000 لگ بھگ فوجی وہ یہاں پر یا مردار ہوئے تھے اور یا وہ زخمی ہو کر بھاگ گئے تھے یہاں سے۔ تو اس کے بعد پھر تحریک ریشمی رومال ہو، اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کا یہاں پر تشریف لانا، اس کے اپنے کتاب کابل میں 7 سال میں عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر میں بنیر اور سوات کے علاقہ میں ایک جگہ پہ جس کو مجاہدین کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ حاجی صاحب تورنگزئی اور پھر غفار خان بابا مرحوم جس کو ہم باچا خان کہتے ہیں، یہ سارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک آزادی کے لوگ تھے۔ تو انہی تحریکوں کی بدولت وہ عظیم سلطنت برطانیہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور وہ سپر پاور جو بیک وقت 3 بر اعظموں پہ حکومت کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے ان مجاہدین کی بدولت اس سپر پاور برطانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی مجاہدین کی بدولت روس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور انشاءاللہ اب امریکہ کی باری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آنے والی صدی یہ اسلام کی صدی ہے، یہ مسلمانوں کی صدی ہے، یہ مجاہدین اسلام کی صدی ہے، یہ اسلام کی ابیاری اور نشأت ثانیہ کی صدی ہے۔ انشاءاللہ یہ تحریک یہ جاری رہے گی، یہ جدوجہد انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ اسلام کو اللہ رب العالمین غلبہ، قوت، نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔